انسان جب تک گناہ کرتا رہتا ہے نا بحیثیت خائف، ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے، اسے بوجھ سمجھتے ہوئے، یا اللہ گناہ پھر ہو گیا، ٹھیک ہے، سہمے سہمے اس کو توبہ کی نیت رکھتے ہوئے اور گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے، تو یہ انسان بہت قریب ہے کہ اللہ اس پر اپنا فضل فرمائے اور توبہ کی توفیق مل جائے اس کو۔ لیکن ایسا انسان جو گناہ پر مستمر ہو جاتا ہے نا، دائمی گناہ بن جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں بات کی تھی کہ انتکاسہ، کہ مستقل وہ ایک گناہ میں پڑ جاتا ہے، اللہ کا در، اللہ کا راستہ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ یہ اصرار جو ہے نا، یہ اللہ کے اولیاء کی صفت نہیں، یہ اللہ کے دوست نہیں ہوتے یہ لوگ۔ حدیث ولی کا بار بار میں حوالہ دیتا ہوں، اس میں بھی یہی بات ہے کہ جو اللہ کے دوست ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ اہل ایمان ہوتے ہیں جن میں تقوی ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ مومن ہوتا ہے کہ جو گناہ تو کر لے لیکن اصرار نہ کرتا ہو۔ ایسا شخص جو گناہوں پر اصرار کرنے والا ہو، یہ اگرچہ مسلمان کہلائے گا لیکن اللہ اسے اپنا دوست نہیں بناتے۔ تو خیر یہ بات طویل ہو جائے گی۔ پہلی بیماری، پہلی آفت کیا ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، مداومت نہیں ہونی چاہیے۔ انسان ایسا بے حیا نہ ہو جائے کہ وہ گناہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ وہ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے، فواحش سے بچتے ہیں سوائے لمم کے۔ الا اللمم کیا ہے؟ لمم کا معنی ہے ان یلم مرۃ ثم لا یعود، کہ گناہ چلتے چلتے اسے ہو گیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ پلٹے گا بھی نہیں، صرف ثم لا یعود ابدا۔ یہ جو ہے نا گناہ کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھنا، یہ صرف پیدا کریں اپنے اندر۔ اللہ یہ بہت مشکل بات ہے، یہ مجاہد نفس والی بات ہے۔